الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ قلیل روزی پہ دو قناعت، فضول گوئی سے دے دو نفرت، درود پڑھتا رہوں بکثرت، نبی رحمت شفیع امت، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یتیم کسے کہتے ہیں؟ سوال، یتیم کسے کہتے ہیں؟ نیز کتنی عمر تک بچہ یا بچی یتیم رہتے ہیں؟ جواب، وہ نابالغ بچہ یا بچی جس کا باپ فوت ہو گیا ہو وہ یتیم ہے۔ بچہ یا بچی اس وقت تک یتیم رہتے ہیں جب تک بالغ نہ ہوں، جو ہی بالغ ہوئے یتیم نہ رہے، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالغ ہو کر بچہ یتیم نہیں رہتا، انسان کا وہ بچہ یتیم ہے جس کا باپ فوت ہو گیا ہو، جانور کا وہ بچہ یتیم ہے جس کی ماں مر جائے، موتی وہ یتیم ہے جو سیپ میں اکیلا ہو، اسے در یتیم کہتے ہیں، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی فضیلت۔ سوال، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ جواب، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے کی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے، چنانچہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، مسلمانوں کے گھروں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے نیکیاں ہیں، اور جو شخص یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے، میں اور وہ جنت میں دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ اس طرح ہوں گے۔ اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنے عزیز یا اجنبی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے، محبت و شفقت کا یہ محبت صرف اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہو تو ہر بال کے عوض اسے نیکی ملے گی۔ یہ ثواب تو خالی ہاتھ پھیرنے کا ہے، جو اس پر مال خرچ کرے، اس کی خدمت کرے، اسے تعلیم و تربیت دے، سوچ لو کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے نیکیوں کے حصول کے ساتھ ساتھ دل کی سختی دور ہوتی اور حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، جیسا کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عظیم میں حاضر ہو کر اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو ارشاد فرمایا، کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے اور تیری حاجتیں پوری ہوں؟ تو یتیم پر رحم کیا کر اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور اپنے کھانے میں سے اس کو کھلایا کر، ایسا کرنے سے تیرا دل نرم ہوگا اور حاجتیں پوری ہوں گی۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا طریقہ۔ سوال، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب،
جب بھی کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرنا ہو تو سر کے پیچھے سے ہاتھ پھیرتے ہوئے آگے کی طرف لے آئیے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، لڑکا یتیم ہو تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے میں آگے کو لائے، اور جب اس کا باپ ہو یعنی بچہ یتیم نہ ہو تو ہاتھ پھیرنے میں گردن کی طرف لے جائے۔ یتیم کی دی ہوئی چیز کھا پی نہیں سکتے۔ سوال: یتیم کی ہبہ کی ہوئی چیز کھا پی سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: یتیم کسی کو اپنی کوئی چیز ہبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہبہ صحیح ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط ہبہ کرنے والے کا بالغ ہونا بھی ہے، جبکہ یتیم نابالغ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی دوسرا بھی نابالغ کا مال ہبہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ صدر شریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باپ کو یہ جائز نہیں کہ نابالغ لڑکے کا مال دوسرے لوگوں کو ہبہ کر دے، اگرچہ معاوضہ لے کر ہبہ کرے کہ یہ بھی ناجائز ہے، اور خود بچہ بھی اپنا مال ہبہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یعنی اس نے ہبہ کر دیا اور موہوب لہو کو دے دیا، اس سے واپس لیا جائے گا کہ نابالغ کا ہبہ جائز ہی نہیں۔ یہی حکم صدقے کا ہے کہ نابالغ اپنا مال نہ تو خود صدقہ کر سکتا ہے نہ اس کا باپ۔ یہ بات نہایت یاد رکھنے کی ہے۔ اکثر لوگ نابالغ سے چیز لے کر استعمال کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس نے دے دی، حالانکہ یہ دینا نہ دینے کے حکم میں ہے۔ بعض لوگ دوسرے کے بچے سے کنویں سے پانی بھروا کر پیتے یا وضو کرتے ہیں یا دوسری طرح استعمال کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے کہ اس پانی کا وہ بچہ مالک ہو جاتا ہے اور ہبہ نہیں کر سکتا، پھر دوسرے کو اس کا استعمال کیوں کر جائز ہوگا؟ اگر والدین بچے کو اس لیے چیز دیں کہ یہ لوگوں کو ہبہ کر دے یا فقیروں کو صدقہ کر دے تاکہ دینے اور صدقہ کرنے کی عادت ہو اور مال و دنیا کی محبت کم ہو، تو یہ ہبہ و صدقہ جائز ہے کہ یہاں نابالغ کے مال کا ہبہ و صدقہ نہیں بلکہ باپ کا مال ہے اور بچہ دینے کے لیے وکیل ہے۔ جس طرح عموماً دروازوں پر سائل جب سوال کرتے ہیں تو بچوں ہی سے بھیک دلواتے ہیں۔ یتیم کے مال کا غیر محتاط استعمال۔ سوال: جب گھر کا کوئی فرد فوت ہو جاتا ہے تو بعض اوقات وہ یتیم بچے اور مال چھوڑ جاتا ہے اور اس کا ترکہ بھی تقسیم نہیں کیا جاتا، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ جواب: علم دین سے دوری اور جہالت کے سبب عموماً خاندانوں میں ترکہ تقسیم نہیں کیا جاتا۔ اکثر ورثاء میں یتیم بچے بچیاں بھی شامل ہوتے ہیں اور لوگ بلا جھجک ان یتیموں کا مال کھاتے پیتے اور ہر طرح سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ سب ناجائز ہے اور اس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، میت کے ورثاء میں سے اگر کوئی یتیم ہو تو جب تک ترکہ تقسیم کر کے یتیم کا حصہ الگ نہ کیا جائے تب تک اس میں سے میت کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات وغیرہ بھی نہیں کر سکتے۔ پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں خدا رحمان عز و جل ارشاد فرماتا ہے: ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ ترجمہ کنز ایمان: وہ جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تو اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں، اور کوئی دام جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے میں جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یتیم کا مال اپنے مال سے ملا کر کھانا متعدد صورتوں میں حرام ہوا تو علیحدہ طور پر کھانا بھی ضرور حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یتیم کو ہبہ دے سکتے ہیں مگر اس کا ہبہ نہیں لے سکتے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وارثوں میں جس کے یتیم بھی ہوں
اس کا ترکہ سے نیاز فاتحہ خیرات کرنا حرام ہے، اور اس کھانے کا استعمال حرام۔ اولاً مال تقسیم کرو، پھر بالغ وارث اپنے مال سے خیرات کرے۔ مزید فرماتے ہیں جب میت کے یتیم یا غائب وارث ہوں تو مال مشترک میں سے اس کی فاتحہ تیجا وغیرہ حرام ہے کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے، بلکہ پہلے تقسیم کرو پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصے سے یہ سارے کام کرے، ورنہ جو بھی کھائے گا دوزخ کی آگ کھائے گا، قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا ناحق مال کھانے والے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کل حالات انتہائی ناگفتہ ہیں۔ یتیموں کا مال کھانے سے بچنے کا ذہن ہی نہیں ہوتا۔ گھر میں کسی کے فوت ہو جانے پر اگر سارے ورثاء بالغ ہوں، وہاں تو ایک دوسرے سے حقوق معاف بھی کروائے جا سکتے ہیں، اور اگر ایک بھی نابالغ بچہ وارثوں میں شامل ہو تو پھر جو لوگ شریعت کے پابند ہیں وہ سخت امتحان میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ فی زمانہ خاندان والوں کا ذہن بنانا ہر ایک کے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ اگر کہیں صراحتاً یا دلالتاً معلوم ہو کہ میت کے گھر والوں نے ابھی تک ترکہ تقسیم نہیں کیا اور میت کے ورثاء میں نابالغ بھی ہیں تو وہاں کھانے پینے وغیرہ سے اجتناب کیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے اور میت ترکہ چھوڑے تو جلد از جلد دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی سے شرعی رہنمائی لے کر اس ترکے کو ورثاء میں تقسیم کر لیا جائے، اسی میں بچت اور عافیت ہے۔ یتیم کا مال کھانے سے بچنے کا جذبہ۔ سوال: یتیم کا مال کھانے سے بچنے کے حوالے سے ایک دو واقعات بیان فرما دیجئے تاکہ یتیم کا مال کھانے سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو۔ جواب: یتیم کا مال ناحق کھانے کی قرآن و حدیث میں جو وعیدات ہیں ان پر غور کر کے اپنے آپ کو ڈرایا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بچنے میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ بہرحال ایک محتاط مبلغ دعوت اسلامی کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس میں احتیاط کے کافی مشک بار مدنی پھول چننے کو ملیں گے۔ چنانچہ ایک مبلغ دعوت اسلامی اپنے سفر میں بعض اوقات ایک ایسے گھر میں قیام کرتے تھے جہاں 3 سگے بھائی اکٹھے رہتے تھے۔ سب سے بڑا بھائی متوسط الحال تاجر تھا، اس کی وفات ہو گئی۔ ان مبلغ دعوت اسلامی کو پھر سفر میں اسی گھر میں قیام کرنا پڑا، اور دوران گفتگو یہ بات سامنے آئی کہ مرحوم کے 2 نابالغ بچے بھی ہیں اور ترکہ بھی تقسیم نہیں ہوا۔ گھر کے سارے افراد مل جل کر اب بھی پہلے کی طرح کھاتے پیتے اور گھر کی تمام اشیاء میں تصرف کرتے ہیں، اور ان مبلغ کی بھی اسی مال سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ وہ گھبرا گئے اور انہوں نے مرحوم کے اس بھائی کو جو اب ان 2 یتیم بچوں کا سرپرست تھا بتایا کہ میں آپ کے یہاں قیام کر سکتا ہوں اور نہ ہی کھا پی سکتا ہوں اور نہ ہی آپ کی گاڑی پر سوار ہو سکتا ہوں، کیونکہ آپ کے گھر کی ہر چیز میں اب ان 2 یتیم بچوں کا بھی حصہ شامل ہو گیا ہے، اور میں ان یتیم بچوں کی چیزوں میں کیسے تصرف کروں؟ بہرحال وہ مبلغ دعوت اسلامی اس گھر سے دوسری جگہ چلے گئے اور انہوں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے دونوں یتیم بچوں کے لیے مناسب رقم باصرار پیش کی، اور یہ بھی نیت شامل کی کہ میری وجہ سے جو اسلامی بھائی ملاقات وغیرہ کے لیے آئے اور یہاں کھایا پیا ان کی بھی خلاصی ہو جائے۔
ان مبلغ دعوت اسلامی کے سمجھانے پر اب ان گھر والوں نے ترکے کی ہر شے کا حساب کر کے نابالغ بچوں کا حصہ جدا محفوظ کر لیا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ محتاط مبلغ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ تھے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مدنی مذاکرے میں اپنا واقعہ یوں بیان فرمایا ہے: میرے بڑے بھائی جب فوت ہوئے تو اس وقت تک والد مرحوم رحمت اللہ علیہ کا ترکہ تقسیم نہیں ہوا تھا۔ ان کے چھوڑے ہوئے مال ہی میں کاروبار ہوتا رہا۔ بڑے بھائی جان کا انتقال ہونے پر میں سخت آزمائش میں آ گیا، کیونکہ ان کے 5 یتیم بچے بھی تھے اور ان یتیم بچوں کی ماں بھی۔ اب بھائی کی ملکیت والی ہر چیز میں ان سب کا حق شامل ہو گیا۔ الحمدللہ عز وجل میں نے شریعت کے مطابق ترکہ تقسیم کیا اور ان کو زائد پیش کیا تاکہ میری طرف ان کا کوئی حق رہ نہ جائے، مگر پھر بھی خوف آتا تھا کہ کہیں ان یتیموں کے مال میں مجھ سے حق تلفی نہ ہو گئی ہو۔ الحمدللہ عز وجل اب میرے 5 بھتیجے بالغ ہو چکے ہیں اور میں نے اپنے 5 بھتیجوں اور ان کی امی جان سے معافی حاصل کر لی ہے۔ اللہ عز وجل انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہر طرح سے اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یتیم معاف نہیں کر سکتا؟ سوال: اگر یتیم بچے بخوشی معاف کر دیں تو کیا معافی ہو سکتی ہے؟ نیز مسائل معلوم نہ ہونے کے سبب جس نے نابالغ یا یتیم کا مال کھایا اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کتنا کھایا اور اب وہ بالغ ہو چکے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: نابالغ بچے معاف نہیں کر سکتے۔ اگر وہ معاف کر دیں تب بھی معاف نہیں ہوگا، لہذا مسائل معلوم نہ ہونے کے سبب جس نے نابالغ یا یتیم کا مال کھایا تو وہ ظن غالب کا اعتبار کرتے ہوئے اتنا مال ان کو لوٹائے اور ساتھ میں ان سے معافی بھی مانگے۔ ہاں، بالغ ہونے کے بعد وہ سابقہ نابالغ یا یتیم اپنی خوشی سے چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن معافی مانگنے کی بجائے ان کا مال ہی لوٹانا چاہیے۔ پھر اگر وہ مال کے بجائے معاف کر دیں تو ان کی مرضی ہے۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یتیموں کا حق کسی کے معاف کیے معاف نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ خود یتیم کا دادا یا ماں کسی نابالغ کے ماں باپ اس کا حق کسی کو معاف کر دے ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ فَإِنَّ الْوِلَایَةَ لِلنَّظْرِ لَا لِلضَّرَرِ، کیونکہ ولایت و سرپرستی نگرانی کے لیے حاصل ہوتی ہے، نقصان دینے کے لیے نہیں۔ بلکہ خود یتیم و نابالغ بھی معاف نہیں کر سکتے، نہ ان کی معافی کا کچھ اعتبار ہے۔ للحجر التامی اما ہوا ضرر، کیونکہ نقصان دہ معاملے میں تصرف کرنے سے انہیں مکمل روک دیا گیا ہے۔ محض یتیموں کا حق ضرور دینا پڑے گا اور جو نکلوا سکتا ہے اسے چاہیے کہ ضرور دلا دے۔ ہاں، یتیم بالغ ہونے کے بعد معاف کرے تو اس وقت معاف ہو سکے گا۔ لڑکے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی عمر۔ سوال: لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں؟ جواب: ہجری سن کے حساب سے 12 سے 15 سال کی عمر کے دوران جب بھی لڑکے کو انزال ہو یا سوتے میں احتلام ہو یا اس کے جماع سے عورت حاملہ ہو گئی ہو تو اسی وقت بالغ ہو گیا۔
اور اس پر غسل فرض ہو گیا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ہجری سن کے مطابق 15 برس کا ہوتے ہی بالغ ہو جائے گا۔ اسی طرح ہجری سن کے حساب سے 9 سے 15 سال کی عمر کے دوران لڑکی کو جب بھی احتلام ہو یا حیض آ جائے یا حمل ٹھہر جائے تو بالغہ ہو گئی، ورنہ ہجری سن کے مطابق 15 سال کی ہوتے ہی بالغہ ہے۔ قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ سوال: قبر پر بیٹھنا کیسا ہے؟ جواب: قبر پر بیٹھنا حرام ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد اول صفحہ 847 پر ہے۔ قبر پر بیٹھنا، سونا، چلنا، پاخانہ پیشاب کرنا حرام ہے۔ قبرستان میں جو نیا راستہ نکالا گیا اس سے گزرنا ناجائز ہے، خواہ نیا ہونا اسے معلوم ہو یا اس کا گمان ہو۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی کا انگاروں پر بیٹھنا اور ان کا اس کے کپڑے جلا کر جلد تک پہنچ جانا اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے۔ حضرت سیدنا عمارہ بن حزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک قبر کے اوپر بیٹھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، اے قبر والے، قبر کے اوپر بیٹھنے والے شخص نیچے اتر جا، نہ تو قبر والے کو ایذا دے نہ وہ تجھے ایذا دے۔ مسلمانوں کی قبروں کو روندنا جائز نہیں۔ سوال: قبرستان میں جا بجا قبریں ہوں تو کیا اپنے اعز و اقربا کو ایصال ثواب کرنے کے لیے ان کی قبور تک جا سکتے ہیں؟ جواب: ایصال ثواب کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کی قبور پر جا سکتے ہیں، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے دوسرے مسلمانوں کی قبروں کو روندنا جائز نہیں۔ حدیقہ ندیہ میں ہے، پیر کی آفتوں میں سے قبروں پر چلنا بھی ہے۔ اگر دوسری قبروں پر پاؤں رکھے بغیر اپنے اعزاء و اقربا کی قبروں تک جانا ممکن نہ ہو تو دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجئے، کیونکہ قبروں پر جانا مستحب کام ہے اور مسلمان کی قبر پر پاؤں رکھنا حرام۔ مستحب کام کے لیے حرام کام کی شریعت میں اجازت نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کا لحاظ لازم ہے کہ جس قبر کے پاس بالخصوص جانا چاہتا ہے اس تک ایسا قدیم یعنی پرانا راستہ ہو جو کہ قبریں مٹا کر نہ بنایا گیا ہو۔ اگر قبروں پر سے ہو کر جانا پڑے تو اجازت نہیں۔ سرے راہ دور کھڑے ہو کر ایک قبر کی طرف متوجہ ہو کر ایصال ثواب کر دے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مجھے تلوار پر چلنا مسلمان کی قبر پر چلنے سے زیادہ پسند ہے۔ بحر الرائق میں ہے، قبروں کی زیارت اور مسلمان مردوں کے حق میں دعا کرنے میں حرج نہیں، بشرط یہ کہ قبریں روندی نہ جائیں۔ فتح القدیر میں ہے، قبر پر بیٹھنا اور اس کو روندنا مکروہ ہے، تو وہ لوگ جن کے رشتہ داروں کے گرد دوسروں کی قبریں ہوں ان کا قبروں کو روندنا اپنے قریبی رشتہ داروں کی قبر تک پہنچنے کے لیے مکروہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، قبور مسلمین کا ادب و احترام کیجیے اور ان کو روندنے سے بچیے، بالخصوص مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما جانے والے عاشقان رسول جنت المعلا اور جنت البقیع کے مدفونین کی خدمت میں قبرستان کے باہر ہی سے کھڑے ہو کر سلام عرض کریں اور دعا مانگیں، کیونکہ اب صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزارات
اور عام مسلمین کی قبور کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ اندر گئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا پاؤں کسی کے مزار شریف پر پڑ جائے اور بے ادبی ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہمیں بے ادبی سے بچائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو ہے با ادب وہ بڑا با نصیب، اور جو ہے بے ادب وہ نہایت برا ہے۔ بچے کو سلانے کے لیے افیون کھلانا۔ سوال: بچے کو سلانے کے لیے افیون کھلانا کیسا ہے؟ جواب: فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 198 پر ہے۔ افیون حرام ہے لیکن نجس نہیں، لہذا خارج بدن پر اس کا استعمال جائز ہے۔ بچے کو سلانے یا رونے سے باز رکھنے کے لیے افیون دینا حرام ہے، اور اس کا گناہ اس دینے والے پر ہے، بچے پر نہیں۔ افیون میں 70 برائیاں ہیں، جیسا کہ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسواک کے 70 فائدے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ اسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، یہ پائریا سے محفوظ رکھتی ہے، گندہ دہنی دور کرتی ہے، دانتوں و معدے کو قوی کرتی ہے، آنکھوں میں روشنی دیتی ہے۔ اور افیون میں 70 برائیاں ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس سے خرابی خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ حاملہ عورت کو طلاق دینے کا حکم۔ سوال: کیا حاملہ عورت کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جواب: حمل میں طلاق نہ دی جائے، لیکن پھر بھی اگر کسی نے اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دی تو طلاق ہو جائے گی۔ پارہ 28 سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 4 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اور حمل والیوں کی میعاد یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان: اور اگر حمل والیاں ہوں تو انہیں نان و نفقہ دو یہاں تک کہ ان کے بچہ پیدا ہو۔ قرآن پاک کا حاملہ عورت کی عدت اور ان کے نان نفقے کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حمل میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل یعنی بچہ جننے تک ہے، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وفات کی۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا عدت ختم ہو جائے گی۔ مثلا ایک دن میں بچہ پیدا ہو گیا تو ایک ہی دن میں عدت ختم، اور اگر مثلا 6 ماہ میں بچہ پیدا ہوا تو 6 ماہ تک عدت رہے گی۔ جہیز کا مالک کون؟ سوال: جہیز مرد یا عورت میں سے کس کی ملک ہوتا ہے؟ جواب: جہیز عورت کی ملک ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر لڑکی کو جو کچھ جہیز میں زیورات اور دیگر سامان وغیرہ والدین، عزیز و اقارب اور لڑکے والوں کی طرف سے دیا جاتا ہے، وہ سب لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، کیونکہ جہیز کے معاملے میں فقہا نے عرف یعنی معاشرے میں جیسا رواج ہے اس کو معتبر جانا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عرب و عجم کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ جہیز اور شادی کے وقت لڑکی کو دونوں جانب سے جو زیورات اور کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ لڑکی ہی کی ملکیت ہوتے ہیں، لہذا عرف کا اعتبار ہوگا۔ نیز طلاق کے بعد بھی یہ تمام زیورات وغیرہ جو لڑکے والوں کی جانب سے لڑکی کو ملے ہیں یہ سب لڑکی کی ملکیت ہوں گے۔ پاک و ہند میں ایسا ہی عرف ہے کہ شادی کے وقت لڑکی کو مالک بنا کر زیورات وغیرہ دے دیے جاتے ہیں، نہ کہ عاریتاً یعنی واپس لی جانے والی چیز۔ طلاق کے بعد اگر کسی برادری خاندان میں یہ عرف ہو کہ لڑکے والے اپنے زیورات واپس لے لیتے ہیں تو اس عرف کا اعتبار نہ ہوگا۔ لڑکی جس چیز کی مالک ہو چکی ہے، اس میں برادری خاندان والے اگر یہ فیصلہ کریں کہ طلاق کے بعد اس سے اس کی ملکیت سلب کر لی جائے گی تو یہ رواج شریعت کے خلاف ہے۔
ہاں، اگر کسی برادری خاندان میں یہ رواج ہو کہ دیتے وقت مالک بنا کر نہ دیتے ہوں بلکہ عاریت کے طور پر دیتے ہوں اور برادری خاندان والے اس عرف پر شاہد ہوں تو اس عرف کا اعتبار ہوگا اور لڑکی مالک نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر باپ نے بیٹی کے لیے جہیز تیار کیا اور اسے بیٹی کے سپرد کر دیا، یعنی مالکانہ طور پر دے دیا، تو اب باپ بھی واپس نہیں لے سکتا۔ جیسا کہ در مختار میں ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیٹی کو کچھ جہیز دیا اور وہ اس کے سپرد بھی کر دیا تو اب اس سے واپس نہیں لے سکتا، اور نہ ہی اس کے مرنے کے بعد اس کے وارث واپس لے سکتے ہیں، بلکہ وہ خاص عورت کی ملکیت ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے، بشرط یہ کہ اس نے یہ جہیز حالت صحت میں بیٹی کے سپرد کیا ہو، یعنی مرض الموت میں نہ دیا ہو۔ شوہر زوجہ کا جہیز نہیں رکھ سکتا۔ سوال: زوجہ فوت ہو جائے تو کیا سارا جہیز شوہر رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ جواب: زوجہ فوت ہو جائے تو شوہر یا کوئی اور اس کے جہیز وغیرہ کا تنہا مالک یا حقدار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سارا سامان جو عورت کی ذاتی ملکیت تھا اس کے مرنے کے بعد شرعی قانون کے مطابق ورثہ میں تقسیم ہوگا، جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جہیز ہمارے بلاد کے عرف عام شایع سے خاص ملک زوجہ ہوتا ہے، جس میں شوہر کا کچھ حق نہیں۔ طلاق ہوئی تو کل لے گی اور مر گئی تو اسی کے ورثاء پر تقسیم ہوگا۔ زوجہ کے ترکے میں شوہر کا حصہ۔ سوال: اگر زوجہ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے شوہر کو کیا ملے گا؟ جواب: زوجہ فوت ہو جائے تو اس کے مال میں سے سب سے پہلے سنت کے مطابق اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کا اہتمام کیا جائے، پھر اس کے بعد اس کا قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے، پھر اگر اس نے کوئی جائز وصیت کی ہے تو اس کے مال کے تیسرے حصے سے اس کی وصیت کو پورا کیا جائے، پھر اس کے بعد جو مال بچ جائے اس میں سے شوہر کو حصہ ملنے کی دو صورتیں ہیں۔ اگر زوجہ کا بیٹا، بیٹی یا پوتا، پوتی میں سے کوئی نہ ہو تو اس صورت میں شوہر کو کل مال کا آدھا حصہ ملے گا، اور اگر زوجہ کا بیٹا، بیٹی یا پوتا، پوتی میں سے کوئی ہو تو اس صورت میں شوہر کو کل مال کا چوتھائی حصہ ملے گا۔ چنانچہ پارہ 4 سورۃ النساء کے آیت نمبر 12 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان عالی شان ہے: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ترجمہ کنز ایمان: اور تمہاری بیویاں جو چھوڑ جائیں اس میں سے تمہیں آدھا ہے اگر ان کی اولاد نہ ہو، پھر اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے ترکہ میں سے تمہیں چوتھائی ہے جو وصیت وہ کر گئیں اور دین نکال کر۔ کیا کبوتر سید ہوتے ہیں؟ سوال: عوام میں یہ مشہور ہے کہ کبوتر سید ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ جواب: عوام میں یہ غلط مشہور ہے، کوئی بھی جانور سید نہیں ہوتا، البتہ حرم شریف کے کبوتر ان کبوتروں کی نسل میں سے ہے جنہوں نے غار ثور کے دروازے پر گھونسلہ بنا کر انڈے دیے تھے۔ چنانچہ جب کفار ناہنجار اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف لے گئے تو اللہ عز و جل نے ایک درخت کو غار کے دروازے پر اگنے کا حکم دیا، مکڑی کو غار کے دروازے پر
جالا تننے کا حکم دیا اور 2 جنگلی کبوتر بھیجے۔ وہ غار کے دروازے پر ٹھہر گئے اور گھونسلہ بنا دیا۔ مشرکین یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے کہ غار میں کوئی بھی نہیں، تو سرکار علی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کبوتروں پر اپنا دست شفقت پھیرا اور انہیں دعائے خیر سے نوازا۔ تو حرم شریف کے کبوتر انہی کبوتروں کی نسل سے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس غار کے دروازے پر پہنچ کر بعض کافر بولے کہ اس کے اندر جا کے دیکھ لو، تو دوسرے بولے اگر اس میں کوئی گھسا ہوتا تو جالا اور کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے۔ ایک بولا کہ یہ جالا تیری پیدائش سے پہلے کا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پہنچ جانے کے بعد وہ جالا مکڑی نے تنا تھا، کبوتری نے انڈے دیے تھے۔ اگر رب عز و جل چاہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکڑی کے جالے کے ذریعے بچائے، غضب کرے تو فرعون کو اس کے قلعے کی دیواریں نہ بچا سکی۔ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ حرم کے کبوتر اسی کبوتری کی نسل ہیں جس نے وہاں انڈے دیے تھے، ان کا اب تک احترام ہے۔ امام بوصیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظن الحمام و ظن العنکبوت علی خیر البریت لم تنسج ولم تحمی، یعنی مشرکین نے کبوتری اور مکڑی کے بارے میں گمان کیا کہ یہ خیر البریہ سید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی حفاظت کے لیے جالا تننے والی اور انڈے دینے والی نہیں ہیں۔ کبوتر کے پاؤں سرخ ہونے کا واقعہ۔ سوال، کہتے ہیں کہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کبوتر نے اپنے پاؤں خون امام سے تر کیے اور کربلائے معلی سے پرواز کرتا ہوا مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت سے کبوتر کے پاؤں سرخ ہو گئے، یہ بات کہاں تک درست ہے؟ جواب، امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کبوتر کا اپنے پاؤں خون امام سے تر کرنے اور پھر کربلائے معلی سے پرواز کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں فریاد کے لیے حاضر ہونے کا واقعہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ البتہ تفسیر ساوی میں کبوتر کے پاؤں سرخ ہونے کا ایمان افروز واقعہ کچھ یوں ہے۔ طوفان نوح گزرنے کے بعد جب نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تو سب سے پہلے مرغی نے عرض کی میں زمین کی خبر لاؤں گی۔ آپ علیہ السلام نے اس کے بازوؤں پر مہر لگا کر فرمایا تجھ پر میری مہر لگ چکی ہے کہ تو ہمیشہ لمبی پرواز نہیں کر سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ حاصل کرے گی۔ پھر آپ علیہ السلام نے کوے کو بھیجا، مگر وہ ایک مردار کو دیکھ کر اس پر اتر پڑا اور واپس نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے خوف میں مبتلا رہنے کی دعا کر دی۔ چنانچہ کوے کو حل و حرم میں کہیں بھی پناہ نہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم زمین پر نہیں اترے، اس لیے پھر جاؤ اور زمین کی خبر لاؤ۔ چنانچہ کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حرم کعبہ مشرفہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ زمین حرم سے پانی ختم ہو چکا ہے
اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا اور عرض کی، یا نبی اللہ، میرے لیے یہ بات خوشی کا باعث ہوگی کہ آپ علیہ السلام میرے گلے میں خوبصورت ہار پہنا دیجئے اور میرے پاؤں سرخ فرما دیجئے اور مجھے زمین حرم میں رہائش کا شرف بخش دیجئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے کبوتر کی چونچ اور گردن پر دست شفقت پھیرا، اسے ہار پہنایا، اس کے پاؤں کو سرخی عطا فرمائی، اس لیے اور اس کی اولاد کے لیے برکت کی دعا مانگی۔ کبوتر کی خاص عادات و صفات۔ سوال: کبوتر کی کچھ خاص عادات بیان فرما دیجئے۔ جواب: حضرت سیدنا علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کبوتر کی خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کو 1000 میل کے فاصلے سے بھی چھوڑا جائے تو یہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے، نیز دور دراز ملکوں سے خبریں لاتا اور لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر کبھی کسی کا پالتو کبوتر اور کسی جگہ پکڑا گیا اور 3 سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک اپنے گھر سے غائب رہا، مگر باوجود اس طویل غیر حاضری کے وہ اپنے گھر کو نہیں بھولتا اور اپنی ثبات عقل، قوت حافظہ اور کشش گھر پر برابر قائم رہتا ہے، اور جب کبھی اسے موقع ملتا ہے اڑ کر اپنے گھر آ جاتا ہے۔ مزید فرماتے ہیں، اگر کسی شخص کے اعضاء شل ہو جائیں یا لقوہ فالج کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کو کسی ایسی جگہ جہاں کبوتر رہتے ہوں وہاں یا کبوتر کے قریب رہنا مفید ہے۔ یہ کبوتر کی عجیب و غریب خاصیت ہے۔ اس کے علاوہ ایسے شخص کے لیے اس کا گوشت بھی فائدہ مند ہے۔ کبوتر کا گوشت حلال ہے۔ سوال: کبوتر کا گوشت کھانا حلال ہے یا حرام؟ جواب: کبوتر حلال پرندوں میں سے ہے۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے اونچا اڑنے والے حلال پرندوں میں کبوتر اور چڑیا کا بھی ذکر فرمایا ہے، لہذا اس کا گوشت کھانے میں کسی قسم کی کراہت نہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ کبوتر کے کھانے میں کسی قسم کی کراہت ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا، کچھ نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔